बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खुशो खुरम रहें, शादो आबाद रहें, आमीन। सामाइन, आज की वीडियो में हम कुरान पाक के पारा नंबर 18 का खुलासा बयान करेंगे। सामाइन, कुरान पाक के 18वें पारे में सूरह मोमिनीन, इस सूरत में कामयाब मोमिनों और मोमिनात की खसूसियात अल्लाह सुब्हानो तआला ने बयान फरमाई हैं कि असल में मोमिन होता कौन है और किसी को मोमिन बनने के लिए क्या करना चाहिए। खासकर पहली 10 आयात में फरमाया, मुसलमान ही हैं जिन्होंने फलाह पाई। ये वो हैं जो अपनी नमाज में खशू करने वाले हैं, जो लगव बातों से आराज करते हैं। अब लगवियात क्या हैं, ये भी एक इंसान को पता होना जरूरी है। इनसे बचने के लिए जैसे फजूल या फहश गोई, मजाक उड़ाना, किसी का किसी भी बुनियाद पर बेफायदा मशगले इख्तियार करना, वक्त का ज़िया करना और भी बहुत कुछ। इसकी एक लंबी फहरिस्त है जिसके बारे में हम आजकल जानते भी नहीं और बिना जाने बूझे इन मशागल को अपनाए हुए हैं। एक बाइखलाक और अच्छे किरदार की तश्कील के लिए इन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। नंबर 3, जो अपना तज़किया करते हैं। नंबर 4, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, मगर जो अल्लाह ने मुकर्रर की हुई हद है इसके अंदर रहते हैं और हद से तजावज़ नहीं करते। जो अपनी अमानतों और ओहदों का ख्याल रखते हैं, जो अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं, ऐसे ही लोग फिरदौस के वारिस होंगे। अब अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं कि हमने इंसान को कैसे तख्लीक किया। अब आकर जो साइंस में एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच आई है, जिसमें बच्चे के बनने के मुख्तलिफ मरहलात का मुतालिया किया जाता है, अल्लाह ने 1400 साल पहले इस किताब में बयान फरमा दिया कि हमने तुम्हें नुतफे से पैदा किया और एक मुद्दत तक महफूज मकाम यानी रहम में रखा। फिर इस नुतफे को खून का लोथड़ा बनाया, फिर इसे गोश्त की बोटी बनाया, फिर इस बोटी के बाज़ अज्जा को हड्डियां बनाया, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया और इसमें रूह डालकर इसको एक दूसरे ही तरह की मखलूक बना दिया। कैसी बड़ी शान है अल्लाह की, जो तमाम खालकों से बढ़कर बेहतरीन खालक है। इसके बाद तुम्हें एक दिन मरना है और इसके बाद फिर से तुम्हें जिंदा किया जाएगा। आगे अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं कि किस किस तरह इसने ज़मीन को पैदा किया और इसमें सब कुछ पैदा किया जो हमारी इंसानों की खिदमत पर मामूर हैं। हमारे लिए फल, मेवे, जैतून, खजूरें, बहुत कुछ पैदा किया और मवेशी पैदा किए। हर चीज़ में तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं बहुत से। अजीब बात है, हम शुक्र फिर भी अदा नहीं करते। फिर बहुत सी अंबिया कराम का जिक्र है कि इन तमाम नेमतों के देने के बाद उनके खालक की खबर देने के लिए रसूल भेज, लेकिन लोग अपने खालक को ना माने। वो हर पैगंबर को जुटलाते रहे तो हमने इनको हलाक कर दिया। क्या जुल्म अजीम नहीं कि इंसान अपने और जो नेमतें हैं हमारे पास उनके खालक को ना माने। इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी जमीन पर। दुनिया में अगर हमें कोई कुछ दे और हम इसका शुक्रिया अदा ना करें तो कितना मायूब लगता है। लेकिन अल्लाह पाक जो मुसलसल अता कर रहा है, हम इसकी हर नेमत को अपना हक समझकर इसका शुक्रिया तक नहीं अदा कर रहे। सब पैगंबरों का पैगाम भी एक था कि वो एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे, लेकिन फिर लोगों ने अपने दीन में अलग अलग तरीके से निकाल कर इख्तलाफ पैदा कर लिया और हर ग्रोह के पास जो दीन है वो इससे खुश है। हमारी आज की हालत की तरफ इशारा है। अपने लिए कुरान और सुन्नत के अलावा कोई रास्ता ना चुने। अगर चुने भी तो इसकी रोशनी में जहाँ कोई कुरान से इख्तलाफ नजर आए इसे छोड़ देना ही बहुत बेहतर है। हमारा दीन हमें तकसीम नहीं बल्कि मुत्तहिद करना चाहता है। आजकल हम दीन को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं शख्सियत परस्ती तो कहीं कोई अपना फख्र और मुफाद है। तो ऐसी सूरत में दीन में से इसकी रूह निकल जाती है। दीन में रूह तब होती है जब तक खालिस अल्लाह के लिए हो। जो ही इसको किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बदसूरती और भेड़ंगापन आ जाता है और इसका नक्शा बदल जाता है। जहाँ इंसान की अपनी जात दीन से ज्यादा अहम हो, वहाँ फिर फसाद होता है और छोटी छोटी बात बड़ा बोझ बन जाती है। दीन की असल रूह आजिज़ी है। दीन आसान है और बहुत खूबसूरत है।
اسے جیسے یہ ہے ویسے ہی رہنے دینا چاہیے، تو یہ سب اپنی جگہ پر ہوگا اور انسان احسن تقویم کے درجے پر پہنچے گا۔ اٹس اے کوڈ، جیسے کسی چیز کو کھولنے کے لیے ایک پاسورڈ چاہیے ہوتا ہے، اور یہ اللہ پاک کی مرضی ہے کہ جہاں ہم اس پاسورڈ میں اپنی مرضی سے تبدیلی کریں گے تو جو اس کا مقصود ہے وہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ پھر انسان صرف بھٹک سکتا ہے۔ فرمایا جب اللہ ناراض ہو بہت تو پھر ایک وقت پر دنیا کو فراخ کر دیتا ہے، انسان پر نعمتیں ہی نعمتیں آنے لگتی ہیں، انسان سمجھتا ہے وہ ٹھیک ہے مگر وہ اس کی وجہ نہیں جانتے اور غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر اچانک پکڑ ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ، اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر بھی خوفزدہ رہتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ فرمایا برے لوگ جن کاموں میں مشغول ہیں وہاں انہیں اللہ کی بات نہیں پہنچتی، سنائی نہیں دیتی، دے بھی جائے تو وہ اس کی طرف پلٹنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے، حالانکہ اس کتاب میں انہی کا ذکر ہے، انہی کے لیے ہے یہ کتاب، اور جب نہیں مانتے تو وہ تکلیف کے ذریعے اپنے پاس بلاتا ہے انسان کو کہ وہ پلٹے اور عاجزی اختیار کرے۔ فرمایا برائی کو احسن انداز سے اور نرم بات کہہ کر دور کیا جا سکتا ہے، اسے بہترین بات سے دور کرو، بدتمیزی اور بد اخلاقی سے کبھی دور نہیں ہو سکتی برائی یا بری بات کو اگنور کرو اور احسن انداز سے اسے دور کرو کہ بد اخلاقی ایک مومن کو زیبا نہیں اور نہ ہی اس کا شعار ہے۔ غافل ہمیشہ کام کو کل پر ڈالتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے اور پھر وہ مہلت مانگنے لگتا ہے جبکہ اب وہ ختم ہو چکی، جبکہ نیک لوگ جو ہر پل اس کی رضا جوئی میں لگے رہتے ہیں ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا اور وہی کامیاب ہے۔ سورہ نور، اس صورت میں منافقین نے جن میں عبداللہ بن ابی سر فہرست تھا نے جو بہتان لگایا حضرت عائشہ پر، اس کے خلاف اللہ نے واضح برات دی، حضرت عائشہ کے حق میں یعنی حضرت عائشہ کا ساتھ دیا اور ان کی پاک دامنی کو اس صورت میں ثابت کیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ احکامات ہیں جو معاشرے کو برائی سے بچانے کے لیے ضروری ہیں۔ فرمایا زنا کرنے والی عورت اور مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور یہ کرتے ہوئے تمہیں ان پر ذرا رحم نہیں آنا چاہیے۔ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو وہاں موجود ہونا چاہیے، زانی کے ساتھ سوائے زانیہ یا مشرکہ کے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح زانیہ کے ساتھ بھی مشرک یا زانی کے علاوہ کوئی نکاح نہیں کرے گا۔ ان کا نکاح مسلمانوں پر حرام اور گناہ ہے۔ اتنے سخت احکام ہیں اس گناہ کے لیے تاکہ اسے ہر حال میں معاشرے میں روکا جائے اور کسی کی ہمت نہ ہو یہ کرنے کی کبھی بھی، اور جو لوگ تہمت لگائیں اور 4 گواہ نہ لا سکیں تو ان کو بھی 80 کوڑے مارو۔ یہ تو دنیا کی سزا، آخرت میں بھی ان کی سزا ہوگی کیونکہ یہ فاسق ہیں۔ پھر اس واقعے کا ذکر ہے جس میں حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا کہ سفر کے دوران جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت عائشہ بھی باقی مسافروں کی طرح کچھ دور چلی گئیں چلنے کے لیے، جب واپس پلٹیں تو قافلہ موجود نہ تھا، تو حضرت عائشہ وہیں بیٹھ گئیں اور سوچا جب مجھے نہیں پائیں گے تو واپس لوٹ آئیں گے۔ اب وہاں ایک صحابی رضوان بن عفان کی ڈیوٹی تھی کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، اس لیے وہ قافلے کے جانے کے بعد پیچھے دیکھتے آتے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی ہیں تو دور سے السلام علیکم کہا تاکہ متوجہ ہو جائیں۔ جب ہو گئیں تو اونٹ کو آگے کر دیا جس پر حضرت عائشہ سوار ہو گئیں۔ انہوں نے اونٹ کی لگام تھام لی اور آگے آگے چلنے لگے۔ جب قافلے کے بعد مدینہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی نے اس بات کو اچھالا اور حضرت عائشہ پر الزام لگایا جس میں کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ اس سب کی حضرت عائشہ کو خبر تک نہ تھی، لیکن لوگوں کے رویے ٹھیک نہ تھے، اور پھر اللہ نے خود قرآن میں حضرت عائشہ کے حق میں خاص طور سے آیات اتاری اور ان کا ساتھ دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ طوفان جو تم لوگوں نے برپا کیا، اللہ اس میں حصہ لینے والوں کو سخت سزا دے گا،
اور جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو آپس میں نیک گمان کیوں نہ کیا، اور کیوں اس بات کو وہیں ختم نہ کر دیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ صاف جھوٹ ہے اور بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسا مت کرنا، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی جاتی ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ اتنے سخت احکام، اور آج کل ہمارا رویہ کیا ہے؟ اس لیے کسی کے بارے میں بنا سوچے سمجھے صرف گمان کی بیس پر خاص کر اس طرح کی ہرگز باتیں نہیں بنانی چاہیے۔ آگے مومن مردوں اور عورتوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ مختصر یہ کہ ایسے گھر سے نکلیں کہ کسی بھی نامحرم کو اپنی طرف متوجہ نہ کریں۔ ایک بہت اہم آیت جس میں اللہ ایک مثال سے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اس زمین و آسمان کا نور ہے، وہی سب کو ہدایت دینے والا ہے۔ پھر جب مومن کے دل میں نور ہدایت ڈالتا ہے تو ہر روز اس کا رجحان قبول حق کی طرف بڑھتا ہے، اور وہ ہر وقت اس کے احکام پر عمل کے لیے تیار رہتا ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے۔ وہ جسے چاہے نور ہدایت سے نواز دے اور جسے چاہے محروم رکھے۔ اللہ ہم سب کو نور ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دے، آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ ایسی ہی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔